مولانا فضل الرحمان نے سیدھے الفاظ میں یہ کہا ہے ہماری عسکری قیادت کو کہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ کی دانست میں روس کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی تھی وہ جہاد تھی، اور اس میں ہم مدرسوں والے سہولت کار تھے. اب وہی سہولت کار، وہی مجاہدین جو ہیں، انہی کو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کا قلعہ کما کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اب دہشت گرد ہو گئے. تو پہلے تو یہ طے کریں کہ کب ہم مجاہد تھے اور کب دہشت گرد تھے. یہ ذرا بات جو ہے پریس ریلیز میں لکھا انہوں نے وہ اسی طرح کی بات. ہم اپنے تضادات کو دیکھنا ہوگا. روس کے خلاف افغان وار میں ہماری ریاست کی پالیسی مختلف کیوں تھی اور امریکہ کے خلاف مختلف کیوں؟ اس تضاد نے پیچیدگیوں کو جنم دیا. بھیا میں اپنے پاس میں بھائی ایک لفظ نہیں، میں بلکہ آسان زبان میں نو پیکا جی، یہ انہوں نے جے یو آئی کا پارٹی موقف پڑھا ہے تو لہذا نو پیکا. اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی اس بات پر بضد ہیں. تمہیں یہ پتہ ہے یہ جمعیت العلماء اسلام کا موقف رہا ہے کہ جی وہ بالآخر اس بات پہ آ گئے تھے کہ آپ نے اگر قبائلی اضلاع کو باقاعدہ سیٹلمنٹ ایریا کا حصہ بنانا ہے تو آپ وہاں پہ ریفرنڈم کروائیے کہ وہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں یا نہیں. یہ سرتاج عزیز صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں بھی ان کا یہی موقف تھا اسی طرح کا کچھ. سرتاج عزیز صاحب تو بہت بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ خواب تھا درینہ مولانا صاحب کا، جناب جنرل بے قمر جاوید باجوہ صاحب کا، کہ انہوں نے ضم کرنا ہے. تو انہوں نے ساری میٹنگز اور بریفنگز وغیرہ خود وہ کرتے ہوتے تھے، اور یہ تمام سیاستدان ان سے سیکھنے جاتے تھے کہ بھائی سیاستدان سیکھنے جاتے ہیں باجوہ صاحب. یہ ابھی درست ہے یا نہیں. لیکن اس وقت بھی مولانا اس بات پر بضد رہے. لیکن سچی بات ہے کہ اربن ایریاز کی اکثریت، چونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ سینسٹیوٹیز نہیں سمجھتے ہیں کہ قبائلی اضلاع کیا ہے، اور اس کا صرف ایک شاخصانہ آج بھی تمہیں نظر آ رہا ہے. کیا پارا چنار کا راستہ کھل گیا؟ نہیں کھلا. ہمارے اتنی مرتبہ ذکر کرنے کے باوجود نہیں کھلا. تو مولانا کا ایک پوائنٹ ویلڈ تو کہ بھائی اسی لیے کہ اگر انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جاتا جیسے وہ پہلے تھے تو شاید ابھی تک وہ کوئی اپنے باہمی جرگے وغیرہ سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے. پہلے بھی تو نکال ہی رہے تھے چیزیں سائڈ کر کے چلے. اور جیسے کہ انہوں نے ابھی جیسے یہ طورخم کا بارڈر اتنے دنوں سے بن رہا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلا ہے نا شاید اپیرنٹلی. اس میں ریاستیں تو دونوں جانب کی اتنی متحرک نہیں ہوئی نا. گراؤنڈ سویل جرگا کا رول ہے دونوں جانب سے. نیچے سے پریشر آیا ہے، پیپلز بل آئی ہے، کیونکہ $3 ملین روز کا بھی کاروبار ہوتا ہے. ابھی پرمیشن صرف ساؤن کو ملی ہے جو پیشنٹس ہیں جنہوں نے میڈیکل ٹریٹمنٹ. ہاں لیکن مقصد یہ کہ لیکن ایک امپروومنٹ ہوئی ہے. یہ جو پیش قدمی تو اس کی اس کے بعد اسی میں اب آپ کے آپریشن کا جواب نہیں موجود. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پچھلے 20 سال سے آپریشنز پر آپریشن کیے ہیں لیکن دہشت گردی میں ہر آپریشن کے ساتھ اضافہ ہوا، کمی نہیں. تو قوم کیسے آپ پر اعتماد کرے؟ آپ نے آپریشنز کے نام پر لوگوں کو اپنے ملک میں مہاجر بنایا، ان کے گھر اور گاؤں تباہ و برباد ہوئے، اور اس کی تعمیر کے لیے امداد کے نام بھی کا اعلان کیا گیا، وہ بھی ان کو نہیں ملی، تو وہ کیوں آپ پر اعتماد کریں؟ ان شارٹ کہ برائے مہربانی کسی قسم کے آپریشن سے گریز کیجیے. یہ باتیں وہاں ہوئیں یار وہاں ہوئی نہیں ہوئی، میں تو اعلامیہ پڑھ رہا ہوں، میں نہیں پتا کہ کیوں ہے ان کے. میں جمعیت علماء اسلام کا پارٹی موقف بیان کر رہا ہوں. اس میں لکھا نا آج کی قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا میں پارٹی موقف کی بیان کر رہا ہوں موجودہ صورتحال کے بارے میں. اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک رجیم، یعنی جب باجوہ صاحب ہوں تو ان کی ایک تھیوری ہوتی ہے، موجودہ قیادت آئے تو دوسرے پہ الزام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر ایک رجیم دوسری رجیم پر اس کا ملبہ اور الزام ڈال کر بری الذمہ ہونے کی کوشش کرے گی تو یہ شاید قوم کی تسلی کے لیے ناکافی ہوگا. اور اہم ترین بات میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملکی پالیسیوں میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور اپروچ کافی نہیں ہوتی. جب تک سیاسی سوچ اور اقتصادی سوچ کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک وہ قومی سوچ نہیں کہلائی جا سکتی. اور یک طرفہ ایجنڈا اور یک طرفہ عمل درآمد کی حکمت عملی کے لیے صرف تائید حاصل کرنا قومی رائے کی جگہ نہیں لیتی. پولیٹیکل کنسنسس اوورآل یہ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے آپ کے سوال کا آپ کو جواب دیا.